سابق وزیر اعظم سردار ریاست صاحب، وزیر حکومت علی شاہ سونی صاحب، وزیر حکومت محترمہ نبیلہ ایوب صاحبہ، وزیر حکومت فقیر صاحب، ایڈوکیٹ جنرل راجہ ندیم صاحب، اور منتخب صدر بار ایسوسیشن راجہ جاوید صاحب اور دیگر جتنے بھی عہدیداران بار ایسوسیشن نو منتخب، آپ سب کو میری طرف سے مبارک۔ بار کے ممبران و دیگر احباب جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، سب سے پہلے تو اس حوالے سے آپ کا شکریہ بھی کہ جب بھی میں خصوصاً کسی بار میں گیا تو وہاں پر جہاں باقی چیزوں کا مجھ سے ذکر ہوا، وہاں میرے والد مرحوم ممتاز راٹھور صاحب کا بھی ذکر خیر آیا، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ خود بھی ایک اچھے وکیل تھے اور ان کا ہمیشہ ایک وکلا برادری کے ساتھ، بارز کے ساتھ ایک تعلق بھی رہا، سیاست سے ہٹ کر بھی، اور اسی حوالے سے وہ ہمیشہ ایک اچھی یاد چھوڑ کر گئے۔ اور اس سے ہٹ کر بھی میری یہ ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ جب بھی میں کسی بار کے فنکشن میں جاؤں تو تھوڑی بہت وہ باتیں کروں جنہیں میں کام کی باتیں سمجھتا ہوں، کیونکہ معاشرے کے اندر یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ باقی ایک عام آدمی کی نسبت سوشل میڈیا واریر نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں لوگوں کے مسائل اور حقوق کی جنگ بھی لڑتا ہے، حل بھی کرتا ہے، اور ان کو آگاہی بھی ہوتی ہے موجودہ دور کے مسائل اور حالات کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے آج بار ایسوسیشن سمانی، جو کہ ایک ایسی بار ہے کہ جس کی نسبت یقیناً علی شان سونی صاحب نے ذکر کیا کہ قانون دانوں کے ساتھ ملتی اور جڑتی ہے، اور اسی بار کے توسط سے اور اسی سمانی ممبر کے توسط سے جو 22A کا اختیار ہے، وہ میرے خیال میں باقی سیشن جج کو بھی اسی توسط سے ملا۔ یہاں پر ابھی جاوید صاحب نے مختلف حوالوں سے بات چیت کی، جس میں تعلیمی پیکج کا بھی حوالہ دیا گیا اور باقی بھی مختلف نظام کی اصلاحات کی بات کی گئی۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بالکل بغیر مبالغے کے کہنا چاہوں گا کہ آج تک پچھلے 60 سالوں میں ریاست میں جتنے تعلیمی پیکج آئے ہیں، یہ واحد تعلیمی پیکج ہے جو پراپر ڈیلیبریشن کے ساتھ آیا ہے، جس میں ایک پالیسی کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے ہم خود بھی حکومتوں کا حصہ رہے، وزیر رہے۔ حکومت فوری طور پر کسی بھی علاقے میں ضرورت کی بنیاد پر اسکول ادارہ قائم کر دیتی ہے، یہ تعین کیے بغیر کہ وہاں پر پوسٹیں ٹیچرز پورے ہیں یا نہیں، اور ان کے ذہن میں شاید دانستہ یہی خیال ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں خود بخود تھوڑی تھوڑی کر کے ہم اساتذہ کی وہ پوسٹوں کو پورا کر دیں گے۔ اور اسی طرح پچھلے کئی سالوں سے ادارے تو بنتے گئے لیکن ادھورے۔ تو یہ پہلا ایجوکیشن پیکج ہے جس میں تمام اسکولوں کی پوسٹوں کو ریشنلائز کیا گیا اور نئے ادارے دیے گئے، اور میرے خیال اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ یقیناً اس میں کورٹ کا وہ ڈیسیجن بھی شامل تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اداروں کو ریشنلائز کیا جائے ہر چیز، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ماضی کے 2.5 سالوں میں تھوڑا سا جب کام میں مزید رکاوٹیں آئیں تو لوگوں میں ایک اشتعال پیدا ہوا، لوگوں کے اندر بے چینی ہوئی، ریاست کے اندر تحریکیں چلی، سڑکوں پر اس کے فیصلے ہوئے، ریاست نے سرنڈر کیا، اور کرتے کرتے ایک ایسا وقت بھی آیا کہ پوری ریاست کا نظام درم برم ہو گیا۔ ہمیں موقع ملا، وقت تھوڑا تھا، 5-6 ماہ حکومت کا آغاز بھی نہیں ہوتا، ہم نے تو آغاز کے ساتھ اختتام کیا ہے کہ آج میرے تنویر الیاس صاحب کے، علی شان صاحب کے کپڑے پھولوں کے رنگ سے بھرے ہوتے ہیں، ورنہ انہی سڑکوں پر پھولوں کے رنگ تو دور کی بات، گالیوں سے اور ڈنڈوں سے سیاستدانوں کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ یاد کیجئے 6 سے 7 ماہ پہلے کا وقت۔ تو میرے خیال میں ہماری سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ہم نے اعتماد کو پھر سے بحال کیا، نیا پالیسی بنائی کہ ہر طبقے کو دوست بنا کر چلا جائے، آسانیاں پیدا کی جائے، تعمیر و ترقی کا پہیہ۔ سیکریٹریٹ وہ ادارے جہاں پر حقوق کا عالم تھا، آج
کیا جائے تو لوگ اس کو نہیں بھولتے. ابھی تنویر الیاس صاحب مجھ سے بیٹھے یہی بات کر رہے تھے کہ آپ کے والد ممتاز حسین غفور صاحب کا نام جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر اچھے انداز سے لیا جاتا ہے, اور لیے جانے کا مقصد ان کی نیت تھا. کام معاملات دنیا میں کبھی سب خیال نہ ہوئے نہ ہو سکتے ہیں, مسائل کبھی ختم نہیں ہوتے, مسائل جتنے بھی زیادہ ہوں, لیکن اگر آپ کی نیت صاف ہو, کام کرنے کا جذبہ ہو اور آپ کوشش کرتے جائیں تو یقیناً احساس لوگوں کے اندر اس حوالے سے پیدا ہوتا ہے. اسی لیے آج 36 سال بعد بھی اس 9 ماہ کی حکومت کو یاد رکھا جاتا ہے جو کہ 36 سال پہلے تھی. یہ معمولی بات نہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. 26 سال ہو گئے. آج کے دور میں لوگ اپنے والدین کی برسی بھی 2-3 سال بعد منانا چھوڑ دیتے ہیں, اور مرحوم ممتاز حسین غفور صاحب کی برسی پچھلے سال تک ایک نابینا شخص جو آج تک ہم نے اس کے ساتھ نہ کوئی مالی تعاون کیا نہ کوئی رشتہ تھا, 26 سال تک وہ ان کی برسی مناتا رہا. تو یہ رشتے, یہ تعلق محبت اخلاص کی بنیاد پہ بنتے ہیں, اور اگر لیڈرشپ لوگوں کے ساتھ پیار اخلاص اور محبت کرنے والی ہو تو رشتہ ضرور قائم ہو جاتا ہے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس رشتوں کو اسی انداز سے لے کر چلنے کی, لیکن یقیناً یہ آسان نہیں ہوگا. آج وقت چونکہ مختصر تھا, لیکن بال کو مس کر کے جانا ممکن میرے لیے بھی نہیں تھا. میں نے آنے سے پہلے ابھی راستے میں ہی مجھ سے سب نے پوچھا کہ بار میں کیا دے کے جائیں گے. میں نے کہا جتنا ہمارے پاس وقت رہ گیا اس حکومت کے پاس ہم دینے کے قابل نہیں, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ دے کے ضرور جائیں گے. تو میں نے لائبریری کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے 10 لاکھ کا اعلان کیا تھا, لیکن سونی صاحب نے کہا کہ 10 لاکھ کا اعلان نہیں کیجیے, زیادہ کیجیے. تو میں نے 15 کا کیا, لیکن پھر میں 15 کا کرنے لگا تو تنویر الیاس صاحب نے کہا 15 نہیں 17 کا فگر یاد رہے گا, 17 لاکھ کا اعلان کر دیں. 17 لاکھ میری طرف سے بار کے لیے لائبریری اور اس کے لیے اعلان. تو ایک آپ کی جو جوڈیشل کمپلیکس سوانی کی اراضی کا معاملہ ہے وہ بھی اس وقت میرے خیال میں فراہمی کے لیے پروسیس اس کا شروع ہے. انشاءاللہ وہ بھی جتنی جلد از جلد ہو سکا اس کو ممکن بنایا جائے گا. باقی یہاں پر ہر 2 دن کے لیے جو ڈی ایس پی کے حوالے سے ہے اس کا بھی ڈسیزن ہو چکا کہ وہ 2 دن یہاں پہ آ کے بیٹھیں گے, اور اس سے ہٹ کر بھی آپ کے پاس بھرپور ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی صورت میں نمائندگی موجود ہے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. تو باقی بھی جو معاملات ہوں گے انشاءاللہ کوشش کریں کہ حل کریں. میں ایک بار پھر تمام بار ایسوسیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں. والسلام.